اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 21 شروع کر رہے ہیں ہم آج. یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما فی الارض، مما میں سے، فی الارض زمین میں، حلالاً طیبہ حلال اور پاک، جو زمین میں ہے حلال اور پاک کھاؤ. ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو کس چیز کی؟ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی حلال روزی کھاؤ، شیطان کا پیچھا. یعنی حرام روزی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. حرام روزی کا مطلب کیا ہے؟ شراب، جوا، حرام چیز کی تجارت، سود، یہ سب حرام روزی میں آ جاتا ہے. جو حلال محنت سے کما رہے ہیں وہ پاک ہے. یعنی جو آپ جائز طریقے سے محنت سے کما رہے ہیں تو پاک روزی ہے. دیکھیں نا، ہماری جو کھانے کی چیزیں ہیں کچھ تو ہیں جو اصلاً حرام ہیں. جیسے پینے کی چیز ہے شراب، یہ اصلاً حرام ہے. شراب جو ہے اصلاً حرام ہے. لیکن جامع شیریں اگر سود کے پیسوں سے لے کے پئیں گے تو وہ بھی حرام ہوگا. جامع شیریں ویسے تو حرام نہیں ہے کہ ہے. شہد جیسی پاک چیز بھی اگر جوئے سے لے کے کھائیں گے تو حرام ہے. کہ شہد سے زیادہ پاک پکیزہ چیز تو اور کوئی نہیں کہ ہے. ایون آب زمزم آپ نے اپنے دوست کا، کسی ہمسائے کا چوری کر لیا، وہ کہ حرام ہے. یعنی ایک تو چیز جو اصلاً حرام ہے، کتا اصلاً حرام ہے. کتے پہ تکبیر پڑھ لو، چاہے جو مرضی کر لو، وہ حرام ہی رہے گا. مرغا ہے، اس پہ تکبیر پڑھ کے آپ حلال کر لیں گے وہ حلال ہو جائے گا. ویسے اس کی گردن توڑ دیں، ویسے اسے مار دیں، وہ حرام ہو جائے گا. اور چوری کا جو مرضی کرتے رہیں حرام رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب کے ہاں کو مہمان آ گئے، پاس کچھ تھا نہیں، اگر یار ہم سایاں دا ککڑ پھر دے نو ہی پڑ لو. پکڑ لیا انہوں نے، نوکر کو کہا یہ حلال کرو. نوکر آ گیا بڑا پریشان، یار میں حلال کا، گردن کٹ گئی، اس کی گردن کٹ گئی ہے، الگ ہو گئی ہے گردن. تو وہ ذبح کرتے ہوئے گردن الگ نہیں کرنی چاہیے، منع ہے گردن الگ کرنا، وہ 4 رگیں کاٹنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جی گردن کٹ گئی تھی، حرام ہو گیا. کہ پہلے کہڑا حلال سی؟ پہلے بھی تو حرام تھا، چوری کا تھا نا بس. اور حرام رزق کا یہ ہے کہ اندر چلا جائے تو نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کسی بلڈنگ میں ایک اینٹ بھی حرام کی لگی ہو تو اس بلڈنگ میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی اس کی جو عبادت قبول نہیں ہے. انما یامرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالسوء، برائی، والفحشاء، اور بے حیائی، وان تقولوا، اور اس بات کا کہ تم کہو، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں. یعنی اللہ کے بارے میں اندازے لگانا شروع کر دو. یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اندازے تو ہم اس چیز کے بارے میں لگائیں گے نا جس کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے گا اور تمہارے دل میں خیال پیدا کرے گا کہ فلاں کو کس نے بنایا، فلاں کو کس نے بنایا، فلاں سے پہلے کیا تھا، اس سے وہ کیسے ہوا، یہ کہ ساری غلط فہمیاں پیدا کر کے پھر وہ تمہارے خیالات کو لے گا اللہ کو کس نے بنایا. اور جب یہ خیال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطانی خیالات ہیں، یعنی ان کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیا؟ تبعوا، پیروی کرو. لَهُمُ اتَّبِعُوا، لَهُمُ اتَّبِعُوا، کیا کرو؟ پیروی کرو. کس چیز کی؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا، انہوں نے کہا کیا؟ بلکہ، لیکن، نتبع، ہم پیروی کرتے ہیں، ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. یعنی ہمارے باپ دادا اس کام پہ لگے تھے، بس ٹھیک ہے ہم بھی لگے ہیں. اولو کانا، اولو کیا اگر، کانا آباؤہم لا یاکلون شیئا، ان کے آبا و اجداد بھی کوئی عقل نہیں رکھتے تھے، ولا یہتدون، نہ ہدایت پر تھے. یعنی یہ بڑی
یعنی جب بھی کوئی صحیح بات بتائی جائے تو کہنا ابا عورت ہمیں کر دے سی، دادا بھی ہمیں کرتا سی۔ اب دیکھیں نا، اگر اس ہم صحیح طریقے پہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سوچیں گے کہ ہمارا باپ بھی غلط تھا، ہمارا دادا بھی غلط تھا، ہمارا فلاں بھی غلط تھا، اور ہمارا ڈمکاں بھی غلط تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ چیز جو ہے ہم نہیں اس کو کرنا چاہتے، تو یعنی ہم اس جہالت پر لگے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ہے کیسے؟ کَمَثَلِ الَّذِي، اس کی طرح، يَنْعِقُ، جو پکارتا ہے، کسے؟ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو نہیں سنتا سوائے پکار اور آواز کے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ عقل نہیں کریں گے، عقل سے ویلے ہیں۔ یعنی کافر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو جو نہ پکار کو سنے، نہ آواز کو سنے، کسی چیز کو جو ہے وہ نہ جی۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں عقل والا پرزہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من طیباتی، پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ پاک چیزیں کھاؤ۔ اب کون کون سی چیزیں حرام کی گئی ہیں؟ اب سنو، یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ انما حرم علیکم، بے شک اس نے تم پر حرام کیا، کیا؟ المیتۃ، مردار، یعنی جو مر گیا خود بخود، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، فما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جو اللہ کے علاوہ کسی پر حلال کیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربان کیا گیا۔ یعنی جانور جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے نہیں حلال کیا گیا، کسی بت کے نام پر، کسی پیر بابے کے نام پر، یا کسی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جسے ذبح کیا گیا، تو اس کا کھانا بھی حرام ہے، چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو۔ فمن اضطر، پس جو مجبور ہو گیا، اضطر مجبور ہو گیا، غیر باغن والا عادن، نہ بغاوت کرنے والا ہے اور نہ دوبارہ کرنے والا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہ جو مجبور ہو جائے، یعنی کوئی اسے زبردستی کھلا دے یا کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں اس کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہ ہو، تو وہ مجبور ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن آج کل اس طرح کا ایشو نہیں ہے، باہر بھی آپ چلے جائیں تو حلال ریسٹورنٹ آپ کو مل جاتے ہیں، حلال آپ نہیں کھانا چاہتے گوشت تو آپ کو سبزی مل جائے گی۔ اب سبزی میں تو حلال حرام کا ایشو نہیں ہوتا نا، سبزی تو حلال ہی ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا؟ ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا، ویشترون، اور بیچتے ہیں، کیا؟ بہ ثمنا قلیلا، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، یعنی اسے تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اگ کھائی جاندے نے۔ یعنی جو اللہ کی آیات کو، دین کو دنیا کی خاطر فروخت کر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ آگ کھا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ کلام نہیں کرے گا ان سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، وہ لوگ جنہوں نے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا،
فما اصبرہم علی النار، کتنے صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یہ کرنا پڑے گا صبر ان کو. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہی بات ہے کہ اللہ نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شک، شکاک بعید، تو دور نافرمانی میں جا پڑے. یعنی اللہ نے تو قانون ایک ہی اتارا، آگے جو ہم نے مختلف قانون بنا لیے تو ہم دور نافرمانی میں جا پڑے، کیونکہ ہم نے نہیں جو ہے نا وہ کتاب پہ پراپر طریقے سے عمل کیا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا ہم نے کتاب پر. اور قرآن پاک میں ہے کہ رسول جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کرے گا کہ میرے اللہ، میری امت نے کتاب کو مذاق بنا لیا. کتاب کو ہم نے کیا بنا لیا؟ مذاق بنا لیا، مذاق کر لیا کتاب کے ساتھ، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، مذاق بنا لیا قرآن پاک. قرآن ہم کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ قسمیں اٹھانے کے لیے. ہیں؟ قرآن اس لیے آیا تھا قسمیں اٹھانی ہے اس کی. ہیں؟ نبی پاک نے کبھی کسی صحابی کو کہا ہوگا قرآن کی قسم اٹھاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہو؟ نہیں. ہم جی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. گھر میں قرآن کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کہ پیا رہے، کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، اوپر رسی بھی باندھ لیتے ہیں. تو قرآن اس لیے آیا تھا. ہاں، قرآن آیا تھا سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. قرآن اللہ پاک نے اس لیے دیا تھا کہ دنیا میں قرآن کا نظام نافذ ہو، قرآن میں جو قاعدے قانون بتائے گئے ہیں ان پر عمل ہو اور باقاعدہ اس کے مطابق نظام بنے. ادروائز تو یہ کتاب ہی تھی نا. تو ایک کتاب دی، اسے معجزہ بنایا، پھر قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو ایسے تو نہیں لے لیا، کیا صحیح لے لیا؟ ہاں. تو ہم نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. ہم نے قرآن میں بھی اختلاف کر لیا. قرآن تو ویسے کا ویسے پڑھا ہے، ہم نے کہا ہے نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، کہا نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ آیت اس مفہوم ہے، کہا نہیں جی اس مفہوم میں، یہ آیت ایسے ہے، یہ ایسے ہے. تو کیا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ تو اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے ترجمے میں اپنی مرضی ہم نے کی. اور ہر فرقے نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنا مقصد صاف کیا. ایون کل جو ہے میں یوٹیوب لگا کے بیٹھا تھا تو بائی چانس میرے سامنے جو ہے نا مرزا طاہر کا کلپ آ گیا. وہ مرزائیوں کا خلیفہ نہیں ہے تو مر گیا کمبخت مرزا طاہر، اور پرانا اس کا کلپ تھا، اور اس میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے حوالہ دیے جائے، یہ جی قرآن کی آیت ہے، یہ جی قرآن کی آیت ہے، یہ جی قرآن کی آیت ہے. اب وہ کیا لے کے بیٹھا تھا کہ مسیح جو آئیں گے تو یہ مسلمان کیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی نبوت چھن جائے گی، یہ ہوگا وہ. تو میں نے پھر نیچے کمنٹ کیا اس کے، میں نے کہا مسیح تو آئیں گے لیکن نبی پاک کے امتی بن کے آئیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ اپنی نبوت نہیں چلائیں گے آ کے، بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لائیں گے اور اس کی جو ہے وہ تائید کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے اس کی تائید کریں گے. انبیاء سے وعدہ لیا تھا نا اللہ پاک نے کہ جب وہ رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی امداد بھی کرنی ہے. تو جناب مسیح علیہ السلام تو دنیا میں آ کے یہ کریں گے، تو آپ کس حساب سے کہہ رہے ہیں؟ تو مرزا طاہر خود تو مر گیا لیکن ابھی تک کسی اس کے ولی وارث نے جواب نیچے دیا نہیں ہے. میں بھی دے دے، میں بھی نہ دے، کریں گے تو اور انہوں نے کہانی فٹ کر لینی ہے. تو اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھ لیا کر یار، ایسے نہ کیا کر. چلو تمہاری مرضی بھائی، ٹھیک ہے پھر.